بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، پروگرام مذاہب اور عقل انسانی سے کامران علی خان کا سلام قبول کیجیے. ناظرین، آپ اب تک جان چکے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم میچ کرتے ہیں معلومات کو، جن کے دو ذرائع ہیں. ایک ہمارے مذاہب اور دوسری انسان کی وہ عقل جس نے برسہ برس کی جستجو اور تحقیق سے معاملہ فہمی سیکھی، اور ان معاملہ فہمی کے نتیجے میں ہم اس قابل ہوئے ہیں آج کہ ہم ریلیجن اور سائنسز کے ڈومین کو آپس میں منطبق کرتے ہوئے ایسے نتائج کی طرف بڑھ سکیں کہ جہاں ہمارے عقائد ہیں وہ بھی سیٹسفائی ہو رہے ہیں، اور اس سیٹسفیکشن کے لیے ہم سہارا لیتے ہیں اپنے اس پروگرام میں مختلف سائنسز کا، جس میں نیچرل سائنسز ہیں، جس میں سائیکالوجی ہے، جس میں مائنڈ سائنسز شامل ہیں. ناظرین، ہم نے پچھلے اپنے پروگرامز میں ڈریمز کے حوالے سے اپنی ڈسکشن کو شروع کیا، اینڈ سنس اٹ ہیز بین سچ این ایلیبریٹ ٹاپک اور اس کی اتنی ڈائمنشنز ہیں تو ضروری نہیں ہے ہم نے سب ڈائمنشنز کو کور کیا ہو، لیکن آج کے اس کنکلوڈنگ پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ خوابوں کے حوالے سے جو ایک اہم ترین معاملہ ہے جس میں زیادہ تر عوام الناس کا انٹرسٹ بھی ہے، جو خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے جو معاملات ہیں ان کو ڈسکس کیا جائے، اور ریلیجس پرسپیکٹو میں اور انسان کی ذہن کی قوت کے حوالے سے ان دو اینگلز پہ ہم خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے آج گفتگو کریں گے. گفتگو کا آغاز کریں گے. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہمارے معزز شرکائے گفتگو تشریف رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مائنڈ سائنسز کے اسکالر جناب ڈاکٹر عمران وائے محمد صاحب، پی ایچ ڈی ان مائنڈ سائنسز، اور مینٹل ورلڈ، فزیکل ورلڈ اور اسپرچول اور مٹیریل ورلڈ کے درمیان جو ایک لنک ہے، جو ایک رابطہ ہے، اس پہ آپ کی گہری نظر اور ریسرچ ہے. تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ پروفیسر نعیم جنجوعہ صاحب. آپ انجینئر ہیں، ایجوکیشنلسٹ ہیں، درس و تدریس سے وابستہ ہیں، آکلٹ سائنسز کے حوالے سے بھی آپ ریسرچ رکھتے ہیں، گہری نظر رکھتے ہیں. تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ معروف آکلٹ سائنٹسٹ جناب علی محمد خان صاحب. کسی تعارف کے آپ محتاج نہیں ہیں. پیرا سائیکالوجی میں اور اس کے علاوہ مختلف آکلٹ سائنسز کے موضوعات پر آپ کی دسترس ہے، ریچ ہے. تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ ریورنڈ کرسٹوفر ہاک صاحب، کرسچن اسکالر. آپ ایسوسیٹڈ ہیں سینٹ تھامسز تھیولوجیکل کالج سے. تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ منیب قدوائی صاحب، کارپوریٹ ٹرینر ہیں، آتھر ہیں کتاب کے، کوچ ہیں، مائنڈ سائنسز کے اسپیشلسٹ ہیں. ویلکم آل آف یو ٹو دا شو. ناظرین، جب ہم خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو خواب تو بے شمار ہیں، لا متناہی سلسلہ ہے خوابوں کا، اور ظاہر ہے اگر ہم انڈیویجولی خوابوں کو لے کے چلیں گے تو شاید ایک تو کیا 100 پروگرام بھی ناکافی ہیں انڈیویجول خوابوں کی تعبیر دینے کے حوالے سے. جنرلائز کر کے خوابوں کی کچھ قسمیں ہیں جن کی ہم یہاں بات کریں گے، اور جو پہلی قسم ہے اور جس پہ ہم غور کریں گے وہ ہے کہ ایک ایسا خواب جس میں خواب دیکھنے والا ایک ایسا منظر دیکھتا ہے جس میں اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے، کوئی اس کا تعقب کر رہا ہے. A person feels that he is being chased by someone. ریلیجس ایسپیکٹ اس کا کیا ہے، علی محمد خان صاحب سے پہلے جانتے ہیں اور پھر اس کی جو مائنڈ سائنسز کے حوالے سے ڈیٹیل ہے اس پہ بات کریں گے. علی صاحب، یہ جو خواب ہے چیز ہونے کا، کوئی مجھے میرا تعقب کر رہا ہے، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں کامران صاحب، سب سے پہلے تو میں بتانا چلوں کہ ریلیجن میں جو ہے 3 طرح کے خواب بتائے جاتے ہیں. ایک تخفیف شیطانی، یعنی کہ شیطانی قسم کے خواب جو شیطان کی طرف سے. ایک وہ جو تخفیف نفسی، جو آپ روزمرہ کے کام کرتے ہیں، روزمرہ کی چیزیں کرتے ہیں، آپ کوئی جاب کرتے ہیں، وہ آپ کو خواب میں آ رہی. اور ایک مبشرات، یعنی کہ سچے خواب جو اللہ کی طرف سے آپ کو کوئی. اور اسی طرح سے ریلیجن میں 6 امام ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد جو خواب ہیں وہ ان کے امام جو ہیں حضرت دانیال علیہ السلام کو مانا جاتا ہے، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانا جاتا ہے، حضرت علامہ ابن سرین، حضرت جابر مغربی، حضرت ابراہیم کرمانی اور حضرت اسماعیل بن اشعث. یہ 6 حضرات جو ہے ریلیجن میں خوابوں کی تعبیر اسلام میں خوابوں کی تعبیر کے امام مانے جاتے ہیں. تو اس حوالے سے یہ جو خواب ہے، پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ وہ کس وقت ہوا ہے. چاند کے چڑھتے ہوئے چاند میں ہوا ہے، گھٹتے ہوئے چاند میں ہوا ہے. اچھا، اس کا وقت امپورٹنٹ ہے. ہاں، وقت امپورٹنٹ ہے کہ یہ چڑھتے ہوئے چاند کو جو ہے وہ مطلب
قمر زائد النور اور طلوع النور، یہ ٹھیک ہے. کس میں ہوا ہے. اور پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اس آدمی جس خواب دیکھ رہا ہے اس کا کیا شعبہ ہے، کیا اس کی جنرل ایٹریبیوٹس کیا ہیں اس کے. ٹھیک اس ہے. کے بعد پھر کامنلی اگر ایک عام آدمی ہے جو کامن آدمی ہے اور کوئی بڑا مطلب سیٹ اپ نہیں ہے، بڑا بزنس نہیں ہے اس کا، تو اس کے لیے سمجھا جائے گا کہ کوئی ایسی ہڈن پرابلم ہے جو اس کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، جس یا کوئی ہڈن ایسی چیز ہے کوئی جس مسئلہ ہے، کوئی معاملہ ہے جو اس کے تعاقب میں. تعاقب میں جس کو اسے سالو کرنا چاہیے. مطلب کوئی پرابلم ایسا ہے جو اس کے ساتھ چل رہا ہے جسے وہ سالو نہیں کر پا رہا، سالو نہیں کر رہا، جو اس سے پیچھا چھڑا رہا ہے، وہ اس کے پیچھے پیچھے چلے آ رہی چیز. ٹھیک ہے. کوئی پرابلم، کوئی ایسی پریشانی، کوئی ایسی چیز جس کو اس کو سالو کرنا چاہیے. اچھا ریورنڈ صاحب، کرسچینٹی میں بھی جس طرح انہوں نے ذکر کیا، کوئی کچھ لوگ ہیں یا کوئی ایسی اسٹڈی ہے جو ریلیٹ کرتی ہو مختلف خوابوں کی تعبیر سے؟ چیز پہ تو ہم آ رہے ہیں، کوئی اس طرح کا اسٹڈی ہمیں ملتی ہے؟ دیکھیں بائبل میں بھی حضرت دانیل کا ذکر جو ہے وہ ملتا ہے، اور دیگر ایسے پروفٹس کا ذکر ملتا ہے اور لوگوں کا ملتا ہے جن کو خواب آئے. نبوکت نظر ایک بادشاہ تھا، بابل کا جو بادشاہ تھا، جب بنی اسرائیل کو اسیر کر کے لے کے گئے تو وہاں پر بھی جو ہے وہ خواب دیکھتے ہیں. حضرت موسیٰ کا بھی ذکر ہے، اور دیگر لوگ جو وہ خواب دیکھتے ہیں اور پھر ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ان خوابوں کی تعبیر کو جانیں. ہم اینشنٹ دور کا جب ہمیں ذکر پتہ چلتا ہے کہ بادشاہوں نے تو باقاعدہ تعبیر کرنے والے لوگ اپنے لیے رکھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اور اس لیے ہمیں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ خواب بھی موجود ہیں، ان کی تعبیریں بھی موجود ہیں، لیکن اس کے لیے جو امپورٹنٹ بات ہمیں جو اس میں جس بات کو ہمیں تھیولوجیکلی دیکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ خواب کا جو دینے والا ہے، مثال کے طور پر خدا تعالیٰ کی ذات کی جگہ جب ہم بات کرتے ہیں تو جس خواب کو خدا تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے اس کی انٹرپریٹیشن کرنے کے لیے بھی وہی شخص چاہیے ہوگا جس کا خدا تعالیٰ کے ساتھ، یعنی کہ اس سورس کے ساتھ جو ہے وہ تعلق موجود ہے جس نے اس خواب کو جو ہے وہ دیا ہے. تو اس لیے اگر کوئی روحانی خواب ہے، خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے، جب تک کوئی شخص خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں نہیں ہوگا، اس لنک میں نہیں ہوگا، وہ اس خواب کی تعبیر نہیں جو ہے وہ کر سکتا. اچھا، ڈریم انٹرپریٹر کی کوئی خاص صلاحیتیں ہوتی ہیں؟ ایک شخص جو خواب کی تعبیر دے سکتے، ایک تو روحانی تعلق ہونا چاہیے، اس پہ میں ڈاکٹر صاحب سے بات کروں گا، کیونکہ روحانی تعلق جو ہم پچھلے پروگرام میں بات کر چکے ہیں وہ ایکچولی روحانی تعلق کی بات تھی جس کو ہم نے سائنٹیفک ڈومین میں کیا تھا. بالکل میں اس میں یقیناً آپ سے ایگری کروں گا کہ اس کی یقیناً خصوصیات ہونی چاہیے جیسے کہ ریورنڈ صاحب نے فرمایا. اور یہ ہے کہ اس شخص کا اپنا علم یقیناً ہونا چاہیے جس میں یقیناً دنیاوی علم بھی شامل ہے، دینی علم بھی شامل ہے. اچھا، تقویٰ پرہیزگاری کی بھی کوئی خصوصیات یقیناً اس میں ہے، اس لیے کہ اگر وہ شخص خود جھوٹ بولتا ہے جو کہ اس سے عام پریکٹس سے آپ کو پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے، تو بہتر ہے کہ ایسے شخص سے آپ پھر جو ہے وہ خواب کی تعبیر نہ ہی پوچھیں. ٹھیک ہے. کوئی ایسا شخص جو کہ ہر چیز کو، زندگی کی ہر چیز کو پیسمسٹک انداز میں لیتا ہے، نیگیٹو انداز میں لیتا ہے، تو اگر آپ اس سے خواب کا ذکر کریں گے تو زیادہ توقع یہی ہے کہ اس کا بھی کوئی وہ نیگیٹو ہی بتائے گا، جس کے لیے عام طور پہ منع کیا اچھا، گیا. اور دین اسلام میں خاص طور پہ منع کیا گیا ایسے لوگوں کو اپنے خواب سنانے سے جو اس کا منفی جواب دیں. ہاں، اس لیے کہ جب آپ کوئی بات کہتے ہیں تو توقع ہے کہ وہ پوری ہو جائے. کن فیکون، کہ کہا اور ہو گیا. ایسا نہیں ہے کہ سوچا اور ہو گیا یا چاہا اور ہو گیا، بلکہ یہ کہ اس لیے منہ سے بری بات نکالنے کے لیے بھی منع کیا گیا. ٹھیک ہے، اب ہم اسپیسیفک خواب کی طرف آتے ہیں، لیکن ناظرین ایک وقفہ ہمیں یہاں پہ لینا ہے، ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی، اور ہم آج اپنے خوابوں کے اس سیکوینس کے آخری پروگرام میں انٹرپریٹیشن آف ڈریمز، خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے کچھ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر عمران سر، ایک جنرل ڈریم آئی ایم بینگ چیزڈ، آپ کی مائنڈ سائنسز کس طرح دیکھتی ہے اس سینیریو کو؟ دیکھیں، میں دو اسپیکٹ جو ہے وہ بتاتا ہوں. اس میں تھیراپی پارٹ بھی ہے اور اس میں انڈرسٹینڈنگ پارٹ بھی ہے. جب قرآن کے اندر بھی یہ کہا کہ فَلْهَمَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے خیر اور شر انسان کے اندر ودیت کر دیے ہیں. یہ دنیا بھی جو ہے، میں نے جس پہلے کہا کہ انرجی کی فارم میں ہے، ایک پازیٹیو انرجی اور ایک نیگیٹو انرجی ہے. جب نیگیٹو انرجی زیادہ ہوتی ہے تو انسان اپنے آپ کو کمزور، بیمار جو ہے وہ سمجھتا ہے. وہ فزیکل، مینٹل، ایموشنل، اسپریچول ہو سکتا ہے، بیماری کی فارم جس کو ہم کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ نیگیٹو انرجی جو ہے وہ زیادہ ہے اور پازیٹیو انرجی جو ہے وہ کم ہے. جس وقت ہم سو رہے ہوتے ہیں اس وقت کیونکہ ہمارا جو اٹینشن ہے، شعور جو ہے ہمارا جا چکا ہے اور ہم آکیوپائڈ نہیں ہیں، تو
تو وہ اگر ہم اس کو اپنے آپ کو پریپیئر نہیں کرتے رات کو سوتے ہوئے، جو کہ ہمیں دین بہت واضح طریقے سے بتاتا ہے کہ ہم اپنی کون سی آیات سے، ہم درود پاک سے، ہم آیت الکرسی سے، سورہ فلق، سورہ ناس سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور ایون اپنے اوپر حصار جو ہے وہ بنا سکتے ہیں کہ اب جب ہم اس حصار میں جانے کے بعد سوتے ہیں، سونے کی دعائیں پڑھ کے سوتے ہیں، تو ہم وہ جو نیگیٹو قوتیں ہیں، جو نیگیٹو انرجیز ہیں، جو شیاطینی قوت ہیں، ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں. ادروائز کیا ہوتا ہے کہ وہ قوتیں ہم کے اوپر کانسٹنٹلی اٹیک کر رہی ہوتی ہیں، اور کیونکہ ہمارا شعور بھی سویا ہوا ہے اور ہم پریپیئرڈ بھی نہیں ہے، تو وہ آٹومیٹکلی ہم اس کو ایبزارب کرتے ہیں اور وہ اثر انداز ہوتی ہیں. پرٹیکولرلی خواتین کے ساتھ یہ زیادہ ہوتا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ جی میں اٹھ نہیں پا رہی تھی، میں اپنے کو بھاری محسوس کر رہی تھی، کوئی میرے پیچھے تھا. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو نیگیٹو انرجیز ہے، کیونکہ ہم ویک ہیں تو وہ اٹیک کر رہی ہیں ہمارے اوپر. اگر ہم پازیٹیو ہیں، اگر ہماری پازیٹیو انرجی زیادہ ہے، ہم نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا ہوا ہے، حصار بنا ہوا ہے، تو وہ ریفلیکٹ کر کے واپس جا رہی ہے. تو اب وہ اگر اس کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے تو وہ ایک خواب کو کی فارم کرنے، کیونکہ وہ سو رہا تھا، اٹھا تو اس نے کہا جی میرے ساتھ ایسا ہوا. یہ فزیکلی بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کیونکہ نیگیٹو ہے زیادہ، تو آپ کو جو ہے وہ انرجی جو ہے وہ آپ کے اوپر اٹیک جو ہے وہ کر رہی ہے. فزیکلی واقعات ملتے ہیں کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ کوئی ان کے تعاقب میں. بالکل ہے، یہ تو ایک اسپیکٹ ہے. دوسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ کسی بھی لفظ کا مطلب وہ ہوگا جو ہم اس کو دیں گے. ٹھیک. کسی بھی لفظ کا وہ مطلب ہوگا جو ہم اس کو دیں گے. زندگی میں سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، فرق یہ پڑتا ہے کہ ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اگر یہاں پہ جو معتبر حضرات، معزز حضرات بیٹھے ہیں، اگر ہم 6-7 لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم گھر جائیں گے اور جا کے ریلیکس کریں گے، تو اب ہو سکتا ہے کہ کوئی ٹی وی دیکھے، ہو سکتا ہے کوئی شاور لے، ہو سکتا ہے نماز پڑھے، ہو سکتا ہے کوئی کھانا کھائے، ہو سکتا ہے کوئی لیٹ جائے، ہو سکتا ہے کوئی واک پہ نکل جائے. بظاہر یہ سب ریلیکس کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے اس کو جو مطلب دیا ہے وہ ریلیکس کا یہ ہے. سینس آف ریلیکسیشن ہر ایک کا ہر ایک کے، کیونکہ ہر مطلب کا، ہر لفظ کا وہ مطلب ہوگا جو ہم اس کو دیں گے. اب ہم اس کو کس طرح یوز کرتے ہیں، مجھے اس کی تعبیر سے کوئی انٹرسٹ نہیں، نہ میرا علم ہے، نہ مجھے اس پر جو ہے نا وہ جانا ہے. اس شخص کے اس خواب سے اس کی اس وقت کیا کیفیت ہوئی ہے، اس کیفیت اگر وہ منفی ہے تو اس کو میں اس کو مثبت میں کیسے چینج کر دوں. ٹھیک. یہ میرا جو اسکوپ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ میں اس کی انٹرپریٹیشن اس کو یہ بتاؤں کہ اگر آپ نے سونگ دیکھی ہے تو فرائڈ کے حساب سے یہ بیوقوفی کا اس کا جو ہے وہ ہے، اور اگر آپ نے سایہ دیکھ لیا تو اس کا یہ مطلب ہے. اس خواب سے اس کی جو کیفیت ہوئی ہے، اگر وہ کیفیت ڈیزائربل نہیں ہے تو اس کی اس کیفیت، اس ڈیزائربل کیفیت میں اس کو کیسے لے کے کنورٹ کیسے کروں. میں ایک سمپل، میرے پاس ایک خاتون کا تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ جی میں نے خواب یہ دیکھا کہ میں ایک تقریب کے اندر ہوں اور میرا شوہر جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، اور میری ایک سہیلی نے یہ کہا کہ اپنے شوہر سے بات کرنا چاہتی ہوں، اور میرے شوہر نے جو ہے، میں نے اپنے شوہر کو کہا، وہ شوہر اٹھا اور غصے کے اندر جو ہے وہ چلا گیا اور مجھے چھوڑ کے آ گیا. میرے شوہر نے مجھے وقت پہ اکیلا چھوڑ دیا. میرا شوہر بے وفا ہے. یہ خواب دیکھا، یہ اس نے خواب دیکھا اور یہ اس نے اپنے اوپر امپلیمنٹ کیا کہ جی میرا شوہر جو ہے وہ بے وفا ہے کیونکہ میں نے یہ خواب دیکھا. میں نے جب اس کو خواب کو اس کو یہ سنا اور اس نے کہا، میں نے کہا کہ مجھے اس خواب کے اندر ایک پرسپیکٹو اور نظر آتا ہے. اس کو ہم اپنی NLP فیلڈ کے اندر ری فریمنگ اینڈ ری فریزنگ کہتے ہیں. یعنی اگر ہم یا تو ورڈز کو ری فریم کر دیں یا ہم ان کو ری فریز کر دیں تو اس کا مطلب چینج ہو جائے گا. میں نے کہا کہ مجھے اس کے اوپر ایک اسپیکٹ یہ نظر آتا ہے کہ آپ کا شوہر آپ سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنا خیال رکھتا ہے کہ وہ یہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آپ کے علاوہ اس سے کوئی دوسری عورت بات کرے. واہ. تو اس نے کہا کہ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا. تو یعنی آٹومیٹکلی اس خواب کی تعبیر، ہو سکتا ہے اس کو کسی کو اس نے جو بھی بتائی ہو، لیکن اس کی خواب کی تعبیر تبدیل ہو چکی ہے، اس کی حالت چینج ہو چکی ہے اور اس کا آؤٹ کم چینج ہو چکا ہے. کیا اچھی بات. تو ہم اپنی تھیراپی کے اندر ری فریمنگ اور ری فریزنگ کر کے اس کانٹینٹ کو چینج کرتے ہیں جہاں سے اس کو ایک ڈیزائربل اس پہ چلے جائے. اس کی تعبیر کیا ہوگی، میرا علم اس کے اوپر نہیں ہے، محدود ہے. اچھا، لیکن ہم یہاں پہ اہم بات ہے کیونکہ ایک حدیث پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ جب خواب سنو تو اس کا جو اگر تعبیر آپ بیان کرنے کے قابل ہیں تو کریں اور اچھی کریں. اور اگر ایک شخص اگر مجھے کوئی خواب سناتا ہے تو میں تو تعبیر دینے والا آدمی نہیں ہوں، لیکن میں ایٹ لیسٹ یہ کہہ سکتا ہوں کہ بڑا اچھا خواب تھا. اب یو بینگ اے تھراپسٹ آپ نے تو اس کے اینگلز نکالے اور گئے، لیکن یہ بڑا اہم نقطہ ہے میرے خیال میں ناظرین کے لیے بھی کہ خواب اگر آپ کو تعبیر نہیں بھی پتا تو ایٹ لیسٹ آپ اس کو ایک پازیٹیولی ایٹریبیوٹ ضرور کر دیں. اچھا، یہ جو بات کہی جاتی ہے نا کہ آپ کہہ دیتے تو ہو جاتی ہے، جیسا آپ نے بھی اشارہ کیا تھا، دیکھیں ویری سمپل ہے کہ ہم اس کو مینیفیسٹ کر لیتے ہیں. کیونکہ جب ہم اس کو یہ کہہ رہے ہیں تو ہم اپنے اوپر انسٹال کر لیتے ہیں، اور یہ بلیف ہے. اگر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ بلیف بتانے والا، اس کو خواب کی تعبیر واقعی آتی ہے اور اس نے مجھے ایسا بتایا تو ایسا ہی صحیح ہے. اب جب میں نے اس کو اوپر انسٹال کر لیا تو وہ مینیفیسٹ ہو گیا. تو اسی لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نہیں بتائیے کہ تب ورنہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے اوپر مینیفیسٹ کرے گا اور واقعی وہ سمجھنے لگے گا کہ ایسے ہی ہو جاتا ہے. جب وہ تبدیل ہو سکتا ہے تو ہمارا جو فیلڈ ہے، ہم تو اس فیلڈ کے اندر وہاں لگتے ہیں جہاں پہ اس کے آؤٹ کم کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا کدوائی صاحب، یہ جو آپ نے جو بک بھی لکھی دا پاور آف ویژولائزیشن میرے سامنے ہے، مینیفیسٹیشن اس میں باقاعدہ ایک ایریا ہے کہ ہاؤ یو ایکچولی مینیفیسٹ یور تھاٹس. تو یہ جو تعبیر کی ہم بات کر رہے تھے، کچھ اور چیزیں بھی ہیں لیکن یہ بڑا انٹرسٹنگ نقطہ ہے.
میرے پاس ریفرنسز ہیں جو میں ابھی دوں گا ناظرین کو قرآن میں جن جن خوابوں کا ذکر ہے، اور وہ مینیفیسٹیشن جو اس خوابوں کے بعد کی گئی ہے. ایک نارمل آدمی، میں آپ کو ایک خواب سناتا ہوں، آپ مجھے اس کا پازیٹیو اینگل دکھا دیتے ہیں. تو آپ کی یہ جو پاور آف ویژولائزیشن ہے یہ اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ کیا میں وہ خواب ہو سکتا ہے میرے لیے غیر مفید ہو، لیکن آپ نے جو سجیشن مجھے دے دیا، کیا اس کے بعد وہی غیر مفید خواب میرے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے؟ جی بالکل کامران صاحب، اور اس میں میڈیسن میں جو پلیسیبو افیکٹ ہے، پلیسیبو افیکٹ، جس کو بلیف فیکٹر بھی کہتے ہیں، وہ اتنا پاورفل ہے کہ میں ناظرین کے لیے صرف یہ بتا دوں کہ اگر آپ ایک گولی کسی کو کھلا دیتے ہیں، پلیسیبو افیکٹ ناظرین یہ ہے کہ آپ ایک گولی کسی کو کھلاتے ہیں، وہ گولی کسی چیز سے نہیں بنی تھی، یعنی وہ کوئی دوا نہیں تھی، اس میں کوئی میڈیکیشن نہیں تھی، لیکن ایک شخص جو ڈاکٹر کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے بار بار کہ میں بیمار ہوں، تو بعض دفعہ ڈاکٹرز اس کو ایک سادہ گولی دے دیتے ہیں جو چینی کی یا کسی اور چیز کی بنی ہوئی، اور وہ کہتے ہیں تمہاری دوا ہے، اور وہ اس دوا سے صحت یاب ہو جاتا ہے، کیونکہ ایکچولی اس کو کوئی بیماری تھی ہی نہیں، اور اس چیز کو پلیسیبو افیکٹ کہا جاتا ہے. چونکہ اس کو بلیف فیکٹر بھی کہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ عقائد بہت گہرا اثر چھوڑتی ہیں انسان کی پوری شخصیت، اس کی صلاحیتیں، اس کے کردار، یہاں تک کہ اس کی سرکمسٹانسز تک کو. ٹھیک. اب یہ چکن اینڈ ایگ والی ایک سچویشن ہے جس میں کہ عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کے بعد ہی اس پہ یقین کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ایک یہ بھی اسکول آف تھاٹ یا ایسپیکٹ ہے کہ کہا جاتا ہے ایکسپرٹ سے کہ ہمارے ساتھ جو ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم پہلے سے اس پہ یقین کر چکے ہوتے ہیں. ٹھیک. دیٹ از واٹ مینیفیسٹیشن از. ٹھیک. دیٹ از دا پاور آف بلیفس. یہ تو مجھے رینے ڈیکارٹ یاد آ گیا، آئی تھنک دیر فور آئی ایم. جی بالکل. تو ویژولائزیشن کا اس کا تعلق یہی ہے، جس طرح ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی بات کی تھی کہ دانستہ یا نادانستہ انسان جس امیج یعنی تصور یا جس لفظ، کیونکہ لفظ بھی پھر مینیفیسٹ کرتا ہے، اس پہ اگر انسان فوکس کرے وتھ انرجی تو وہ تھرو لا آف اٹریکشن ہماری زندگی میں ہو جاتا ہے. obviously اٹس مور کمپلیکس، اتنا آسان نہیں ہوتا. تو عقائد کا اس میں بہت گہرا تعلق ہے. جو سینٹرل رول پلے کر رہا ہے یہاں پہ وہ عقائد ہے. اب اگر جو آپ نے بات کی کہ ہم لوگ جو بھی پرسنل ڈیولپمنٹ یا سیلف ہیلپ کے طور پہ کام کرتے ہیں، کسی ڈریم کی انٹرپریٹیشن ہم اپنے انداز سے اپنے چوائس کے مطابق، یہ چوائس ہے. ٹھیک ہے. کہ خواب دیکھنے والا یا اس کی انٹرپریٹیشن کرنے والا اس کی کس طرح انٹرپریٹیشن کرتا ہے. بنیادی طور پر انسان وہ یقین کرتا ہے جو وہ یقین کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. اس کی پرانی جو تجربات ہیں، حالات واقعات ہیں، وہ بھی اثر کرتے ہیں، اور اس کی جو توقعات ہیں، جو ایسپریشنز ہیں، وہ بھی اثر کرتے ہیں. تو کیا اس کا یہ مطلب ہوا کہ اچھا برا خواب کوئی بھی نہیں ہوتا جس طرح میں اس کو دیکھ رہا ہوں؟ یا یوں کہہ لیجئے کہ وہ جو اپیرنٹلی یعنی تعبیر بتانے والے کے لیے بھی عام طور پہ ریکمینڈڈ یہی ہوتا ہے کہ جس خواب کو وہ سمجھے کہ جو ہے وہ یہ خواب اس کی تعبیر بری ہے، تو بجائے اس کے کہ اس کی وہ بری تعبیر بتائے، بہتر ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ آپ کچھ صدقہ کر دیجئے، خیرات کر دیجئے. ٹھیک ہے. تاکہ آپ کی بلا آنے والی ہے وہ ٹل جائے. اچھا جی میں یہ بات کرنا چاہوں گا، یہ اچھے اور برے خواب والی بات، ایک وقفہ مجھے بتایا گیا ہمیں لینا ہے. ناظرین اٹس اے ویری انٹرسٹنگ ڈسکشن. ہم خوابوں کی ماہیت کو سمجھتے ہوئے اب تھوڑا سا اس اینگل کی طرف آ رہے ہیں کہ جس میں ہم سب انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، اور ہم ڈریمز کی ایگزامپلس تو لے کے نہیں چل سکتے کیونکہ اتنا وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا، لیکن ہم یہ ضرور جاننا چاہ رہے ہیں کہ جب تعبیریں ہمارے سامنے آتی ہیں تو ان تعبیروں کی اصل تعبیر کیا ہوتی ہے. اس حوالے سے ہم گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں. وقفہ ہم یہاں پہ لیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی، اور ہم اپنے خوابوں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے کنکلوڈنگ پروگرام میں کچھ ڈسکشن کر رہے ہیں ڈریمز کی انٹرپریٹیشن کے حوالے سے، خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے. ناظرین بیفور وی پروسیڈ دا ڈسکشن، میں آپ کو کچھ ڈیٹا دینا چاہوں گا جو ہمیں ڈریمز کے حوالے سے قرآن میں اویلیبل ہے. قرآن میں خوابوں کا ذکر ہوا ہے جن جن جگہوں پہ. سورہ انفال قرآن کی 8 سورہ آیت نمبر 43 میں یہ ایک ذکر ہوا ہے غزوہ بدر کے حوالے سے، اور بہت سی آیتیں ہیں. میں ترجمہ صرف اس آیت کا پیش کر رہا ہوں کہ
قرآن پاک میں فرما رہے ہیں اللہ رب العزت کے جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو یعنی رسول پاک علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے آپ کو آپ کے خواب میں ان کی تعداد کم دکھائی اگر ان کی تعداد زیادہ دکھاتا تو آپ بزدل ہو جاتے یعنی لوگ بزدل ہو جاتے اور اس کام کے بارے میں آپس میں اختلاف کرتے لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا لیا وہ دلوں کے بھیدوں سے خوب آگاہ ہے. اس کے بعد سورہ یوسف میں تو پورا معاملہ ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے پہلے خواب جس میں انہوں نے 11 ستاروں کو اور سورج چاند کو دیکھا کہ وہ سجدہ کر رہے ہیں انہیں اور اس کے بعد پھر ایک اور خواب کے جس کے اندر یوسف علیہ السلام نے جب وہ قید میں تھے تو اس وقت خواب دیکھا اور وہ خواب اس کا ریفرنس سورہ یوسف قرآن کی جو 12ویں سورہ ہے اس کی آیت 36 میں ملتا ہے کہ اس میں ایک قیدی نے دیکھا تھا دوسرے کو دیکھا کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جس کو پرندے کھا رہے ہیں اس کی تعبیر پوچھی اور دوسرے شخص نے خواب دیکھا تھا جس نے اپنے آپ کو شراب نچوڑتے ہوئے دیکھا تھا پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر دی اور اس کے بعد ایک خواب جو اس وقت کے بادشاہ نے دیکھا کہ جس میں 7 موٹی تازی گائے تھی جو 7 جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی تھیں اور پھر 7 بالیاں تھیں ہری بھری گندم کی اور دوسری 7 بالیاں تھیں جو بالکل خشک تھیں. تو یہ تو وہ خواب ہیں جن کی قرآن پاک میں جن کا ہمیں ذکر ملتا ہے اور سورہ یوسف کے علاوہ سورہ انبیاء جو 21ویں سورہ ہے اس میں آیت نمبر 5 میں ہمیں خواب کے حوالے سے ذکر ملتا ہے. اس کے علاوہ سورہ صافات 37ویں سورہ قرآن کی اس میں آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 105 میں ہمیں خواب کا ذکر ملتا ہے. اسی طرح سورہ فتح قرآن کی 48ویں سورہ جس کی آیت نمبر 27 میں ہمیں خواب کا ذکر ملتا ہے. ریورنڈ صاحب کرسچینٹی میں بھی ہمیں یہ جو خاص طور پہ جو حضرت یوسف علیہ السلام والا جو قصہ ہے کم و بیش یہ خواب ہمیں کرسچینٹی میں بھی اسی طرح ملتے ہیں. اچھا کیونکہ انبیاء کا ذکر آیا اور میں ڈسکشن کو وہاں سے لینا چاہوں گا کہ جس طرح قدوائی صاحب نے کہا کہ جی ذہن اور ہم اس ذہن پہ بڑا فوکس کرتے رہے ہیں ڈاکٹر عمران بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ جو ہم سوچ رہے ہیں اور خاص طور پہ جب ذہن ایک خاص اسٹیٹ آف مائنڈ میں جو سوچ رہا ہے وہ حتمی ہے اور انہوں نے کہا کہ جی جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایکچولی مینیفیسٹیشن ہے. تو اگر سب کچھ مینیفیسٹیشن ہے تو پھر سچے خواب کیا ہے؟ ابھی آپ نے حضرت یوسف کے 2 خوابوں کا ذکر کیا ان میں سے ایک مثبت خواب ہے اور ایک منفی خواب ہے اور دونوں کی تعبیر جیسی ایک مثبت تھی وہ مثبت ہی رہا جو منفی ہے وہ منفی ہی رہا. ایک اور مثال آپ نے حضرت یوسف ہی کے خواب کی دی اور اس کے علاوہ بائبل مقدس میں حضرت دانیل کے صحیفے میں نبوکت نظر کے خواب کا ذکر ہے اور اس کو جو خواب دکھایا گیا اس میں اس نے اپنے آپ کو بطور حیوان دیکھا اور حضرت دانیل نے جو اس کی تعبیر بتائی اس کے نتیجے میں وہ واقعی اس پہ وہ وقت آیا کہ اس کو ایک حیوان کی طرح زندگی جو ہے وہ گزارنا پڑی. تو جو نقطہ میں دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر تو وہ سجسٹڈ ڈریم ہے تو اس کی تو انٹرپریٹیشن کو چینج کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ ہمارے اپنے مائنڈ کی دماغ کی پیداوار ہے لیکن اگر وہ پروفیٹک ڈریم ہے تو اس کی انٹرپریٹیشن اس کی تعبیر کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. ڈاکٹر صاحب یور کامنٹس آن دس. خواب جو ہے وہ جو انبیاء اکرام کا جو خواب ہے وہ ایک وے آف کمیونیکیشن ہے ایک موڈ آف کمیونیکیشن ہے خالق کائنات کا اپنے چنے ہوئے لوگوں کے اوپر. تو وہ جب خالق کائنات ایک میسج دے رہے ہیں ان کو تو وہ ایک پیغام ہے جو کہ آگے کا پلان بھی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ پلان جو ہے وہ اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ بندہ انبیاء کے خواب کا جیسے آپ حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی جو خواب ہے ایک نبی جو اس کی تعبیر دوسرے نبی سے ہی پوچھ رہا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو پوچھنے والے ہیں جو کیوری ہے وہ بھی کس سے ہے. یہاں تک اگر ہم بات رکھیں گے تو پھر تو ہم کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ جب صحیفے کے اندر اور آسمانی کتابوں میں کلیئر لکھ دیا کہ جی خالق کائنات نے اپنے انبیاء کرام کو یہ بتایا خواب کے ذریعے سے اور ان خوابوں کو انہوں نے جو ہے وہ اس کے اوپر عمل کیا ایک گائیڈ لائن آئی. یا اسی طرح اولیاء کرام جو پہنچے ہوئے لوگ ہیں صحابہ کرام ہیں جب ان تک کوئی ایک میسج آ رہا ہے ایک ڈیوائن سورس کے ساتھ تو وہ ڈیوائن سورس کے ساتھ تو ان کو ایک بیسکلی سگنل آ رہا ہے کہ ان کو عمل کرنا ہے اس کے اوپر کہ ان کا ہوگا. اور دوسری بات ہے کہ وہ تو کسی سے انٹرپریٹیشن مانگ ہی نہیں رہے نا تو ان کا پرسنل ایک مانگ ہی نہیں رہے. میں اپنی ذاتی حیثیت کے اندر یہ بات سمجھتا ہوں کہ ہم انٹرپریٹیشن کی طرف جا کیوں رہے ہیں. پہلی بات تو یہ کوشچن یہ ہے کہ بیسکلی واٹ وی وانٹ ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ. کسی بھی انسان کو اگر کوئی خواب آیا ہے کہ وہ خواب سچا ہے یا وہ خواب وہ جھوٹا ہے یا اس خواب کا کیا مطلب ہے آخر اس سوال کی وجہ کیا ہے ہمیں کیوں جاننے کی میں انٹرسٹڈ ہوں. رائٹ پہلی بات یہ کہ میں اس جاننے میں کیوں انٹرسٹڈ ہوں.
اگر اس جاننے میں اس لیے انٹرسٹڈ ہوں کہ اگر فیوچر کے اندر میرے پاس کوئی ایسی چیز آ رہی ہے کہ وہ ہو سکتا ہے وہ نقصان دہ ہو اور میں اس کے لیے اپنے آپ کو پر جو ہے وہ احتیاط کر لوں، تو وہ تو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا یہی مانگنی چاہیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ میرے دنیا کے اندر بھی اور دنیا آخر میں میرے لیے ہمیشہ جو ہے وہ بہتری رہے. تو میرا اپنا ذاتی خیال یہی ہے کہ جس طرح ایک تو یہ آپ نے پروفیٹک خواب کہا جس کے اندر حق اور سچائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ بھیجا ہے اور وہ ان کے لیے گائیڈ لائن ہے، وہ ان کے لیے ایک پلان ہے، وہ ان کے لیے ایک سگنل ہے، وہ ان کے لیے ایک میسج ہے، اور وہ اس برگزیدہ بندے اور اللہ کا اس کا اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ معاملہ معاملہ ہے. ایک وہ خواب جیسے آپ نے ان کو بتایا کہ انسان اپنے آپ کو خود ایک ڈریم سیٹ کر رہا ہے اپنے کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، چاہے وہ فزیکل ہو، چاہے وہ ایموشنل ہو، چاہے وہ اسکلز ڈیولپ کرنے کے لیے ہو. اور ایک وہ خواب بھی جو ہے جو اسکالر جو مفکر جو ہے وہ دیکھ رہا ہے اپنی قوم کے لیے، وہ اپنے لوگوں کے لیے. ایک علامہ اقبال کا جیسے خواب ہے کہ وہ ایک دیکھ رہا ہے کہ جی میں اگر خواب نہیں دیکھوں گا تو پھر اس کو حقیقت میں کیسے تبدیل کروں گا، کیونکہ کوئی بھی حقیقت سے پہلے وہ خیال کی فارم میں ہوگا. آج اس دنیا میں جو بھی چیز آپ کے سامنے رکھی ہے یہ اس سے پہلے ایک خیال کی فارم میں تھی، تو وہ خیال جو ہے وہ ان کا تھا، وہ خواب تھا ان کا کہ یہ چیز مجھے حاصل ہونی ہے اور اس کے اوپر انہوں نے ایک گائیڈ لائن دی. یہ وہ مفکر وہ لوگ ہیں کہ جو آپ کو ایک گائیڈ لائن دیتے ہیں. اگین اب وہ گائیڈ لائن کی تعبیر، اب پاکستان کی تعبیر انفارچونیٹلی وہ نہیں ہے جیسا خواب دیکھا گیا تھا ابھی تک جو ہے وہ ایسا بالکل ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے. لیکن بہرحال یہ کہ ایک مفکر ایک خواب ضرور دے گا اس کامن آدمی کے لیے کہ جی اگر آپ کو یہ سکسیس ایسے حاصل ہو سکتی ہے. تو میرا اپنا ذاتی خیال یہی ہے کہ ہم اس لیول کے اوپر جو ہے وہ جائے کہ ہم جو خواب کی تعبیر معلوم کرنے جا رہے ہیں اس کا بیسکلی ریزن کیا ہے، اس کا بیسکلی آؤٹ کم کیا ہے. اچھا یہ تو بڑی اہم بات ہے، perhaps just changes the course of the discussion. ہم خواب کی تعبیر میں کیا اس لیے انٹرسٹڈ ہیں کہ ایک تو بڑی انٹریگنگ چیز ہے، ایک ایسا ایکسپیرینس ہے کہ جو میرے روزمرہ کے مشاہدے سے الگ ہے جی. تو شاید ظاہر ہے میں ایز اے انسان میرے اندر یہ جستجو ہے کہ یہ جو کچھ میں نے رات میں دیکھا، یہ جو اب ظاہر ہے میں اپنی اگر بات کر رہا ہوں تو مجھے تو پروفیٹک ڈریم نہیں آ رہا کیونکہ میں پروفٹ نہیں ہوں. پروفٹس کی بات تو ہم نے ونس فار آل کر کے ختم کر دی. میرے خیال میں اب اس ڈسکشن میں وہ بات ہم اس لیے نہیں کریں گے کہ ایکچولی ہماری بساط نہیں ہے کہ ہم اس پہ کامنٹ کر سکیں اور اس سے کوئی غلط میسج نہ جائے. پروفٹس کے ڈریمز تو الگ ہو گئے، بالکل الگ ہیں. اب ایک نارمل آدمی کے خواب، عام آدمی کے اسپیکٹ، عام آدمی. اب جیسے وہ ایک خواب تھا کہ میں بھاگ رہا ہوں اور کوئی میرے پیچھے بھاگ رہا ہے. مختلف خواب ہیں، میں اوپر سے نیچے گر رہا ہوں، ایک بڑا نارمل خواب ہے جو لوگوں کو آتا ہے، یا میرے دانت گر گئے، یا میں خواب میں اپنے آپ کو برہنہ دیکھ رہا ہوں. اس قسم کے خواب یہ جنرلائزڈ وہ خواب ہیں جو لوگوں کو آتے ہیں. ہم ان کی تعبیر میں انٹرسٹڈ کیوں؟ تعبیر کوئی بھی ہو. پہلی بات تو یہ کہ کیا ہر شخص، ہر عام آدمی خواب کی انٹرپریٹیشن میں انٹرسٹڈ ہے؟ ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. زیادہ تر لوگ جو ہے میں یہ کہوں گا کہ وہ خواب دیکھتے ہیں، ان کو یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ رات کو انہوں نے کچھ خواب دیکھا، ان کو یاد نہیں رہتا کہ ہاں خواب تو دیکھا تھا لیکن یاد نہیں کیا دیکھا تھا. یہ زیادہ یاد رہے گا ہاں بارش دیکھی تھی وغیرہ وغیرہ. خواب یاد بھی وہی رہتے ہیں جن کا کوئی بڑا پروفاؤنڈ سگنیفیکنٹ ایفیکٹ ہو، جن کا پلیجر کوئی میں یا ان پلیجر میں. اچھا اب یہ ہے کہ لیکن ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ یہ فیل کرتے ہیں کہ جو خواب ہے وہ کسی انداز میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہمارے لیے ایک میسج ہے کہ ہم اپنے آئندہ کا لائحہ عمل کس انداز میں کریں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے کچھ گائیڈنس ہے. تو خواب کی تعبیر لینے کے لیے میرے خیال ہے اس بات کے اوپر یقین ہونا ضروری ہے کہ جو ہے وہ ہمیں کوئی کسی قسم کا گائیڈنس مل رہا ہے ہر طرح کے خواب سے، مطلب جو یاد رہے گا. اس میں وہ تعبیر بتانے والے کے اوپر ہے اور اس کے علم کے اوپر ہے. ہم لوگوں کا علم ظاہر ہے لمیٹڈ ہے، تو جو ہے اس لمیٹیشن کی بیسس پہ ہم اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ آپ اوائڈ کریں کہ آپ کسی خواب کا نیگیٹو تعبیر آپ بتائیں. ٹھیک ہے. اب اگر اس قسم کا آپ کے ذہن میں آتا ہے اور آپ اچھی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں اور آپ کا پرانا ایکسپیرینس بھی ایسا رہا ہے کہ آپ جو خواب کی تعبیر آپ بتاتے ہیں ویسا ہوا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو یہ گائیڈ کر دیں کہ جو ہے وہ آپ اس انداز میں احتیاط کیجئے. جیسے اگر کوئی ایسی انٹرپریٹیشن ہے کہ کوئی خدا نخواستہ بیماری آنے والی ہے تو آپ اس شخص کو جو ہے وہ کچھ اس انداز میں وارن کر دیں کہ وہ ان چیزوں سے احتیاط کر لیں. اچھا کیا خواب ہمیں فیوچر کے حوالے سے بھی معلومات دے سکتے ہیں؟ دیکھیں نان پروفیٹک ڈریم کی بات. ایگزیکٹلی. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ جو نیند کے سائیکل ہے جس میں دو میجر کام ہوتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ایک ہیلنگ ہوتا ہے اور ایک ہمارے جو سالو ہوتے ہیں، ہمارے انسالوڈ چیزیں گتھیاں سلجھ رہی ہوتی ہیں. یہ فریکوینسی ملٹیپل ٹائم کے اوپر رات کو ریپیٹ ہوتی ہے، کیونکہ 20 منٹ 2 گھنٹے پھر 20 منٹ پھر 2 گھنٹے پھر 20 منٹ اس طرح چلتی ہے. یہ جو خواب موسٹلی یاد ہوتے ہیں، دیکھیں میں نے آپ کو کہا کہ جو ہمارا برین دھڑک رہا ہے 4 اور 7 کے بیچ میں، ہم مینٹل ورلڈ کے اندر ہے، وہی جو خواب بھی دیکھ رہے ہیں. 7 کے اوپر ہماری کانشیسنس جاگنے والی ہے.
کسی بھی وجہ سے اگر وہ انٹینسٹی ایسی ہے کہ 7 کے اوپر ہم 8-9 پہ جائیں گے، اگر ہماری برین فریکوینسی جائے گی تو ہم جاگ جائیں گے. یہ ایگزیکٹلی وہ ٹائم ہے جب آپ کو خواب پکا یاد ہے، کیونکہ ابھی تو دیکھ رہے ہیں آپ 7 سے 9 پہ تو آ گئے آپ خود بخود. یا پھر اسی طرح جو ہے وہ اگر آپ کو خواب کا اتنا سیویریٹی تھی جیسے آپ جو ہے وہ کہا تو آپ کو یاد رہا، لیکن اگر وہ سائیکل سے گزر گئے اور صبح اٹھے آپ کو ایک جھلک آتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ کہیں دور جو ہے وہ چلا جاتا ہے. جو سارا دن میرے ساتھ ہوا تھا، جو ایک دن پہلے ہوا تھا، وہی موسٹلی مجھے رات کو خواب کے اندر جو ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے. اب جو جہاں پہ دوسری بات آپ نے یہ کہی، اس لیے جو کہا کہ یاد رہ جانے والے خواب ہیں، موسٹلی جو فزیکل اسٹیٹ، مینٹل اسٹیٹ وہ وہی ہوتی ہے کہ جب آپ فوراً جاگ جاتے ہیں، کیونکہ آپ کی کانشیسنس جاگ رہی ہوتی ہے، آپ کو فوراً یاد ہوتا ہے، اس لیے آپ اس کو انٹرپریٹ. ڈاکٹر صاحب مجھے وقفہ لینا ہے، لیکن یہاں میرا سوال ایکچولی ہے کہ کیا پھر سچے خواب کا کوئی وجود ہے؟ یہ میں جاننا چاہوں گا آپ سب سے. ناظرین، اٹس اے ویری انٹرسٹنگ ڈسکشن. خواب کے حوالے سے آج ہم اپنے اس کنکلوڈنگ پروگرام میں تعبیر جو خواب کی ہے، اگر ہمیں لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے، اور اگر لیں تو کس سے لیں، اور تعبیر کا آبجیکٹو کیا ہے لینے کا، یہ بات کر رہے ہیں. وقفہ ہمیں لینا ہے، ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی، اور ہم خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. سچا خواب ڈاکٹر صاحب ہوتا ہے؟ دیکھیں، جیسے میں نے ابھی اسی پروگرام کے اندر کہا تھا کہ ایوری تھنگ از پروگرامڈ ان دس ورلڈ. اس کائنات کے اندر وہ انفارمیشن آلریڈی جو موجود ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے پروگرامڈ کر دی ہے. اب اگر مجھے یہ ایکسیس آ گیا ہے کسی بھی سرٹن اسٹیٹ کے اوپر، چاہے وہ گاڈ گفٹڈ ہو، چاہے وہ کسی حالات کی وجہ سے ہو، چاہے میری پریکٹس کی وجہ سے ہو، کہ میں اب کمیونیکیٹ کر سکتا ہوں اپنے اس محدود لاشعور سے اس لاشعور کو جہاں پہ انفارمیشن موجود ہے، جو انفائنائٹ ہے، وہاں پہ وہ انفارمیشن موجود ہے جو میں جا کے کر سکتا ہوں. اور میں بہت سارے پروگرامس ہم خود سکھاتے ہیں ESP لیول کو کیسے پروموٹ کیا جاتا ہے، کہ جہاں پہ ہم کمیونیکیٹ کر سکیں اس انفارمیشن کو جو وہاں پہ آلریڈی موجود ہے. وہی لوگ سائیکک ریڈر کہلاتے ہیں، وہ سکسیزفل کہلانے شروع ہو جاتے ہیں، بلکہ انفیکٹ سم ٹائم جینیس کہلانے شروع ہو جاتے ہیں. اگر میں آپریٹ کرتا ہوں 4 اور 7 کے بیچ میں، اور 4 کے بارڈر کے اوپر جہاں پہ میں اسپرچولیٹی کو بھی کنیکٹ اپ کر گیا ہوں، تو ناؤ آئی ہیو این پاور، اور کہ میں ایکسیس کر سکوں اس انفارمیشن کو جو کہ آلریڈی موجود ہے، جو خالق کائنات نے پروگرامڈ کی ہوئی ہے. میں نے اس انفارمیشن کو پروسیس کر کے جب واپس آیا اور اس کو میں نے ریلیف پورا کر لیا اس کے پہ، اور جب میری آنکھ کھلتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے ساری چیزیں میں نے دیکھ لی ہیں. اب جب وہ حقیقت کا روپ دھارتی ہے تو وہی خواب میرا حقیقت بن جاتا ہے، وہ سچا بن گیا. وہ سچا بن گیا، کیونکہ میں اس انفارمیشن کو کلیکٹ کر کے لا سکا، میں اس انفارمیشن کو کلیکٹ کر کے لا سکا جو آلریڈی وہاں پہ پروگرام تھی، جہاں پہ میں جا سکتا تھا اور میں لے کے آ سکتا تھا. پہلے بھی ایک پروگرام کے اندر جیسے آپ نے مجھ سے یہ پوچھا تھا کہ جی یہ کیا چیز فیوچر پریڈکٹ کر سکتے ہیں، اب تو یہ حقیقت بن گیا ہے نا، کیونکہ مجھے انفارمیشن یہ پتہ لگ گئی کہ 3 دن کے بعد ایسا ہوگا، اس جگہ پہ ہوگا، اس کارنر کے اوپر ہوگا. یہ مجھے آلریڈی آیا. جب وہ حقیقت بن گیا 3 دن کے بعد میرے لیے، تو میں نے کہا یار میرا خواب جو ہے وہ سچا تھا. تو یعنی سچا اور جھوٹا تو وہ اس وقت ثابت ہوگا کہ جس وقت وہ اکر ہوگا. یہ بات ہو رہی ہے. کامران صاحب، اس میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جیسے کہ عمران صاحب نے کہا کہ سجسٹو آپ ڈریمز کی تعبیر کیوں جاننا چاہتے ہیں. اب انہوں نے خود ہی کہا کہ ایک چیز اللہ تعالیٰ نے ایک نالج رکھی ہوئی ہے جس کو آپ ایک خاص اسٹیٹ میں جا کے اس نالج تک رسائی کر کے واپس آ سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی سجیشن، آپ کی چیزیں وہ کوئی معنی نہیں رکھتی. اللہ تعالیٰ نے جو چیز لکھی ہوئی ہے اس میں تو آپ چینجز نہیں کر سکتے ہیں. آپ اس اسٹیٹ میں جا کے اس کو ریڈ کر کے آ رہے ہیں، جسٹ اس کو چینج کر کے تو نہیں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ریڈ کر کے آ رہے ہیں. تو میرا اپنا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہر انسان کی جیسے 5 سینسز ہیں، حواس خمسہ ہیں، ایک چھٹی حص بھی ہے اس کی، ٹھیک ہے، جو کہ خواب کی حالت میں جب اس کنڈیشن میں وہ جاتا ہے تب وہ ہر انسان کی ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے. لیکن جو بہت زیادہ برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں، روحانی ہستیاں ہوتی ہیں، وہ یا انبیاء کرام، وہ اپنی ہوش و حواس میں بھی ان چیزوں کو چھٹی حص کو ایکٹیویٹ کر لیتے ہیں. تو وہ چھٹی حص جب ایکٹیویٹ ہوتی ہے تو وہ اس طرح کی چیزوں کو آپ کے لاشعور میں آپ کو خواب کی صورت میں دکھاتی ہے. وہی جب آپ خواب میں دیکھتے ہو اور وہی پھر آپ جب جاگتے ہو تو ایکچولیٹی میں وہ پیش آ جاتا ہے. اچھا، بڑا انٹرسٹنگ پہلو ہے. اور ناظرین، آج ماڈرن سائنس ہمیں یہ بھی بتا رہی ہے، بلکہ یہ دکھا رہی ہے انفیکٹ، کہ خوابوں کو ریکارڈ کرنے کی آواز کوشش کی جا رہی ہے. اور ایک یہ چھوٹا سا کلپ آپ دیکھیں گے جس میں جاپان میں ایک ڈریم ریکارڈنگ مشین بنائی گئی ہے جو کہ ابھی اپنے انیشل سٹیجز پر ہے اور پورا خواب تو ریکارڈ نہیں کرتی، لیکن کچھ امیجز ضرور ہیں اس خواب کے جو ہم دیکھتے ہیں خواب، ان میں سے کچھ امیجز کو یہ ڈریم ریکارڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. تو انسان اپنی جستجو میں آگے بڑھ رہا ہے، آلدو کہ
سائنس ابھی روحانیت کے مقام سے بہت پیچھے ہے، لیکن بہرحال جس تیزی سے یہ سفر آگے چل رہا ہے، اور پھر ایک بات یہ بھی ذہن میں آتی ہے کہ قیامت سے پہلے اللہ رب العزت کا ایک وعدہ بھی ہے جو ہمیں مختلف حکایتوں میں ملتا ہے کہ سب کچھ انسان پر عیاں کر دیا جائے گا، اس کے بعد قیامت واقع ہوگی. یہ ڈریم ریکارڈنگ مشین کے حوالے سے ایک کلپ ہے، اس کو دیکھیے. Japanese scientists have created the first step toward a device that by scanning people's brains could record people's dreams and read their mind. A science lab in Kyoto, Japan has developed a system of using MRI scanners to resolve images directly from subjects' brains. The current experiments show a subject an image and then reconstruct that image based on scans of the brain's visual cortex. The team calibrated a computer program by scanning volunteers staring at hundreds of different still images in black, white, and gray. Then, the computer program reproduces the figures and letters that the volunteers had seen, albeit more blurry than the originals. The next step for researchers will be to study how to visualize images inside people's minds that have not been presented before, a technology that could make it possible to record people's dreams. Although it's somewhat science fiction-like, for example, if you're 50 years old and see a really good dream the day before, you could scan that and show it to your kids. Researchers say the brain-reading technology would also open the way for people to communicate directly from their mind or control electronic devices without using their bodies, making keyboards and buttons a thing of the past. Although there are many forms of communication, such as the internet, all of them are limited by the body. However, this means that we have a method of communication that can interface directly with the brain. While the new technology opens the door to many new possibilities, scientists warn that it could bring about new issues concerning ethics and privacy, meaning that for those wanting to plug themselves in, they might have to wait a bit longer. اچھا ریورنڈ صاحب، کلپ تو ہم نے دیکھ لی. سوال بڑا بنیادی ایک اٹھا ہوا ہے، وہ یہ کہ خواب کی تعبیر میں جاننا چاہتا ہوں کیوں، کیا ضرورت ہے مجھے؟ دیکھیں، پروفیسر صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ ہر شخص جو ہے وہ خواب کی تعبیر نہیں جاننا چاہتا. اٹس ناٹ نیسسری. اور ان کی بات سے تو نقطہ آیا تھا کہ وہ نہیں جاننا چاہتا جسے یاد نہیں ہے، جسے یاد رہ گیا وہ بڑا انٹرسٹڈ. میرا خیال ہے کہ پریکٹیکلی ہم اس بات کو بھی ضرور ایڈریس کر سکتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہے ان کو خواب یاد بھی رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ خواب کی تعبیر میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتے. لیٹس ٹیک کہ آئی ایم پارٹ آف دیٹ، کہ میں جو ہے وہ ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جن کو اگر خواب آ بھی جائے تو آئی ڈونٹ کیئر مچ اباؤٹ دیٹ. لیکن کیوں لوگ خواب کی تعبیر کو جاننا چاہتے ہیں؟ میرا خیال ہے اس کے پیچھے مختلف وجوہات ہوتی ہیں. خصوصی طور پر اگر ایک تو وہ لوگ لے لیں جن میں کسی نہ کسی طریقے سے یہ ڈسکشن چلتی رہتی ہے، جنرلی اخبار پڑھتے ہوئے یا کسی بھی وجہ سے خواب دیکھا گیا، اس کی یہ تعبیر ہوئی، اس کا یہ نتیجہ رہ گیا. تو اٹ از ایکچولی وی آر سجیسٹنگ آور سیلفس، جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ کچھ لوگ تو اپنے آپ کو سجیسٹ کرتے رہتے ہیں کہ خواب جو ہے وہ ان کی تعبیر جو ہے وہ دیکھنا چاہیے کیونکہ وہ ہماری زندگی پر امپیکٹ ڈالتے رہتے ہیں. تو میرے خیال میں ایک بڑا بنیادی نقطہ اس کے پیچھے یہ ہے کیونکہ ہم اپنی زندگی کے مخفی پہلوؤں پر نظر رکھنا چاہتے ہیں اور ان سے شاید فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اس لیے بھی ہم خوابوں کی تعبیر کو جاننا چاہتے ہیں. یعنی ہمارا یہ انٹرسٹ ایکچولی اس لیے ڈیولپ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو ہمیں پتہ نہیں ہے کسی طرح پتہ چل جائیں. رائٹ. یعنی ایک سر میں اس میں بس یہ پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ تجسس دلچسپی اپنی جگہ، ظاہر انسان بہت سارے علوم ہیں، بہت سارے معاملات ہیں، جاننا چاہتا ہے. ایک فقرہ ہے اگنورنس از بلس، اور وہ ظاہر ہے اس میں کوئی مصلحت ہے، لیکن انسان جو ہے وہ چاہے خودی کی کمی سمجھ لیں یا ایمان کی کمزوری سمجھ لیں، کیونکہ چینج کا جو ایک فیئر ہے اس میں اہم پارٹ ہے کہ فیئر آف دی ان نون. ٹھیک ہے. انسان کو جب یہ گھبراہٹ ہو کہ کل کیا ہوگا، اگلے لمحے کیا ہوگا، تو وہ اس کی تیاری نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. تو وہ سرٹنٹی چاہتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے وہ طریقہ کار ڈھونڈ رہا ہے. مختلف علوم ہیں، ٹھیک ہے، اپنی اپنی جگہ ہیں. وہ جو آپ کا ایسٹرولوجی اور نیمرولوجی، وہ بھی تمام وہ علوم تمام سوڈو سائنسز جن کو ہم کہہ رہے ہیں وہ ایکچولی اس دور میں وہ اسی دائرہ کار میں آتے ہیں. حضرت میں کامران صاحب، جیسے کہ آدم علیہ السلام کا واقعہ بائبل میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے، کہ انہیں منع کیا گیا کہ یہ پھل نہ کھائیں. انسان کی فطرت میں تجسس ہے، ہر وہ چیز جاننا. ٹھیک ہے. تو یعنی جواب اس بات کا یہ ہوا کہ تجسس کی وجہ سے یہ انکلینیشن ہے کہ ہم خوابوں کی تعبیر جاننے میں انٹرسٹڈ ہیں. ناظرین،
ایک وقفہ ہم یہاں پہ لیں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی, اور ہم خوابوں کے حوالے سے آج اپنے یہ کنکلوڈنگ پروگرام آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. میں آپ سب حضرات سے, چونکہ ظاہر ہے اتنی ہم نے ڈسکشن کی اور بڑے عجیب و غریب اینگلز اس میں آئے, فزیکل میٹا فزیکل سب آئے. قدوائی صاحب, اسٹارٹنگ فرام یو, خواب دیکھنا اوور آل, یعنی اتنی ساری باتوں کے بعد میں ایک بڑی بنیادی سی بات پہ شاید اس پروگرام کو ہم ختم کریں. خواب دیکھنا کیوں ضروری ہے؟ اچھی بات ہے, بری بات ہے؟ ایک شخص خواب زیادہ دیکھتا ہے, ایک کم دیکھتا ہے. ہاؤ وڈ یو ایکچولی کمپارٹمنٹلائز دس؟ میرے خیال میں علامہ اقبال کا ایک شعر ہے, آسمانوں پہ نظر رکھ, انجموں مہتاب دیکھ, صبح کی بنیاد رکھنی ہے تو پہلے خواب دیکھ. واہ, آئی تھنک اٹ ویری ایپٹلی سمز اٹ اپ کہ انسان, اور میں وشفل تھنکنگ کی یہاں بات نہیں کر رہا, ہم شیخ چلی والے خواب نہیں کہہ رہے, ہم کہہ رہے ہیں ہمیں فوکسڈ خواب. اب یہ تضاد آ جاتا ہے, اگر اس تضاد کو ہم سمجھ لیں اور اس پہ قابو پا لیں تو ہم ایکسلنس حاصل کر سکتے ہیں بطور انڈیویجول, بطور قوم. کہ ایک تو ہم اپنی سوچ اور خوابوں پہ ریسٹرکشن نہ لگائیں, جو کہ انفارچونیٹلی اب وہ گھریلو کہہ لیں, معاشرتی ماحول کہہ لیں یا کارپوریٹ ماحول کہہ لیں, کہ ہمیں اپنے رائٹ برین کی کریٹیوٹی کو ریسٹور کرنا ہوگا اپنے اوریجنل بیلنس پہ, اور خوب ہم اپنی کریٹیوٹی کو اس کو امپروو کریں, اس کے ذریعے ہم خواب دیکھیں, اور خواب کو حاصل کرنے کے لیے پھر جستجو میں ایفرٹ کریں. ریونڈ صاحب. کامران صاحب, ایک بات اور پھر اس کو میں ریلیجیس رخ پر لے کر جاؤں گا. خواب دیکھنا اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہر انسان کے اندر دیر از اے فیلنگ, ہی شوڈ بی اور شی شوڈ بی مور دین دیٹ. تو وہ جو فیلنگ آف انڈیپینڈنس ہے وہ ہمیں خوابوں کے ذریعے سے ملتی ہے. میں اس کو جو ریلیجیس رخ دینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ خواب اور ان کی تعبیر, جتنی کچھ ہم نے ڈسکشن کی, وہ ہماری توجہ لگاتے ہیں, لیٹ می کال اٹ بیونڈنیس آف گاڈ, بیونڈنیس آف گاڈ کی جانب. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ ہم بطور انسان, میں اپنے سب کانشیس تک نہیں پہنچ سکتا, لیکن اگر کوئی خدا تعالیٰ کی مطلب جن کو پروفیٹک ڈریمز یا سچے خواب کہہ رہے ہیں, ان کے ذریعے سے اگر خدا تعالیٰ ہم سے کمیونیکیٹ کر سکتا ہے, اٹ مینس کہ گاڈ نوز اس آن دا لیولز on which we cannot even know ourselves. تو یہ خدا تعالیٰ کی جو ہے وہ بیونڈنیس ہے. دوسری بات ہم کر رہے تھے سجسٹیو ڈریمز کی, اور بائبل مقدس میں ایک جو ہے وہ واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ جب دوسرے بادشاہ سے جنگ کے لیے جاتا ہے تو وہ ایک پروفٹ کو باقاعدہ ہائر کرتا ہے کہ وہ پروفٹ آئے اور وہ دوسری جو ان کے مخالف فوجیں ہیں وہ ان کو کرس کرے, وہ ان کے اوپر لعنت بھیجے. آئیڈیا بیہائنڈ کیا ہے کہ ایک تو جب فوجوں کو پتا چلے گا کہ ایک پروفٹ ہمارے ساتھ ہے, وہ آلریڈی ان کو ایک سجیسشن جو ہے وہ جاتا ہے. گاڈ از بیونڈ سجیسٹیو آئیڈیاز اینڈ دیز اف گاڈ از دیئر. کیونکہ اگر ہوتا یہ ہے کہ کئی مرتبہ وہ پروفٹ جب ان کو کرس کرنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن کیونکہ خدا تعالیٰ کا پلان یہ ہے کہ ان کے مخالف جو ہے وہی جیتیں گے, اس لیے ایٹ دی اینڈ ہوتا وہی ہے جو خدا چاہتا ہے. دیر فور گاڈ از ایون بیونڈ سجیسٹیو آئیڈیاز. تو ہمیں اس ڈیوائن ریالٹی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کو ان چیزوں کے ساتھ کہاں تک میچ کر سکتے ہیں. بٹ ریلیجن سیز گاڈ از بیونڈ all these things and even controlling all these ٹھیک ہے, یعنی وجود خدا کو مقید نہیں کیا جا سکتا انسان کے اعلیٰ ترین خیال میں بھی, بالکل وہ مقید نہیں ہوگا, مطلق ہے. کمران صاحب, خواب کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ خواب ایک طرح کا رابطہ ہے اللہ تعالیٰ کا انسان کے ساتھ, جو وہ گائیڈنس. بعض خواب ایسے ہیں کہ جو انسان کی محرومیاں ہیں یا جو چیزیں ہیں وہ اپنے خوابوں میں ان کو فلفل کرتا ہے, اس میں دیکھ کے اپنی خواہشات کو پورا کرتا ہے. اور کچھ خواب جو اللہ کی طرف سے مطلب حکم ملتا ہے, گائیڈنس دی جاتی ہے, تو وہ اللہ کا رابطہ ہے خوابوں کے ذریعے. کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک حدیث ہے کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے, صرف خوابوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ رابطہ کرے گا. نبوت کے تمام ایسپیکٹس ختم ہو گئے, سچے خواب باقی رہے. سچے خواب باقی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ رابطہ کرتا ہے, اپنے بندوں کو گائیڈنس دیتا ہے اس کے ذریعے. اور میرا اپنا ایک جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ خواب وہ نہیں ہے جو آپ کو سونے دیں, جو آپ نیند میں دیکھیں. خواب وہ ہیں جو آپ کو جگا کے رکھیں اس سب کے لیے جو آپ چاہتے ہیں. تو میری طرف سے تو میسج یہ ہے کہ ڈریمز آر ناٹ واٹ یو سی ان سلیپ, ڈریمز آر دیٹ وچ میک یو اویکن ٹو اچیو.
کیا اچھی بات ہے سر. خواب دیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ تعبیر پانا. الٹیمیٹلی آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں, آپ یقیناً آپ اچھا ہی چاہیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ خواب جو ہے وہ جیسے علی صاحب نے بھی کہا کہ یہ ایک طرح کا گائیڈنس ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, سپریم ذات کی طرف سے ہمارے لیے. اور جو ہے وہ ہم خواب دیکھیں اور کوشش کریں. اکثر اوقات یہ ہوگا کہ اس کی تعبیر یا وہ جو گائیڈنس ہے وہ ہمیں خود اپنے ذہن میں بھی آ جائے گی کہ ہمیں یوں کرنا چاہیے اور یوں نہیں کرنا چاہیے. تو بہرحال خواب دیکھنے تو چاہیے, دیکھنے لاؤڈ. بالکل سر ڈاکٹر عمران. دیکھیں لاشعور کی زبان جو ہے وہ سمبلز ہیں, امیجز ہیں, تصویر ہے, شبیہ ہے. لاشعور کی یہ زبان ہے. شعور کی زبان ہے حرف, لیٹرز, نمبرز. ٹھیک. جیسے لیفٹ اور رائٹ برین کی جو ایکٹیویٹی ہے اس کے اندر رائٹ برین امیجنیٹو ہے, کریٹو ہے, اور لیفٹ برین جو ہے وہ نمبر سے انالیٹیکل ہے, لاجیکل ہے. جہاں یہ دونوں, اور انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ لاشعور کی ایج سٹیج کے اوپر ہوتا ہے, اور 7 سال کی ایج کے بعد اور 10 کے بعد اس کا شعور فلی ڈیولپ ہوتا ہے. آئیڈیلی وہ شخص کامیاب ہوتا ہے جہاں پہ اس کے یہ دونوں سائڈز برابر کام کرتے ہیں. خالی صرف خواب دیکھنے سے اور اگر عمل نہیں ہوگا تو انڈرسٹوڈ ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا. اور خالی اگر لاجیکل ریزننگ کے اوپر چلا رہے گا تو دنیا میں کچھ ایجاد ہی نہیں کرے گا, کیونکہ جب تک وہ سوچے گا ہی نہیں کہ یار جہاز اڑ سکتا ہے, میں بھی پرندے کی طرح اڑ سکتا ہوں, کہہ رہا ہے ممکن ہی نہیں ہے, لاجک اس کو وہاں روک دے گی تو کبھی زندگی میں جہاز بنے گا ہی نہیں. پرندے کے اوپر خواب خیال لائے گا, کام کرے گا تو وہ ہوائی جہاز بنا کے اڑا کے دکھا دے گا. ہم ایک غلطی بیسکلی یہ کرتے ہیں کہ ان بچوں کے اوپر جو کہ کریٹو ہوتے ہیں, وہ جو سوچ رہے ہوتے ہیں, کسی خواب محو ہو رہے ہوتے ہیں, ہم ان کو فوراً ڈانٹ کے اور کہتے ہیں کہ یہ پڑھنا شروع کر دو. ہم اپنے مفکروں کو, ہم اپنے سائنسدانوں کو بہت جلدی مار دیتے ہیں, اسی لیے قوم کے خواب کی تعبیر نہیں بن پا رہے. کچھ لوگ جو امیجنیٹو کریٹو ہوتے ہیں وہ ہو سکتا ہے نمبرز کے اندر جو ہے وہ اچھے نہیں ہوں, ہو سکتا ہے کہ وہ لاجک کے اندر اچھے نہیں ہوں, اکیڈمکس میں اچھے ہوں, لیکن اگر آپ ایجادات کو دیکھ لیجئے, اگر آپ سکسیسفل لوگوں کی ہسٹری دیکھ لیجئے, یہ سارے وہی لوگ ہیں کہ جن کی کریٹیوٹی, امیجنیبلٹی زیادہ اچھی تھی کمپیریٹیولی ان کی لاجیکل اس کے اوپر. تو خواب دیکھنے چاہیے. خواب بالکل دیکھنے چاہیے. خواب نہیں دیکھیں گے تو حقیقت نہیں بنے گی. بہت مشکور ہوں تمام شرکائے گفتگو کا, اور ناظرین آپ کا بھی میں بہت مشکور ہوں, کیونکہ unlike many other of our episodes of this show, یہ جو خوابوں کے حوالے سے ہم نے ڈسکشن کیا ہے آج کے ایپیسوڈ ملا کے 5 ایپیسوڈز میں, اس کی باؤنڈریز بہت وسیع تھی. ہم نے انٹلیکچوئل ڈومین میں, ہم نے فلوسافیکل ڈومین میں, ہم نے سائیکولوجیکل ڈومین میں, ہم نے مائنڈ سائنسز کے ڈومین میں, مذاہب کے ڈومین میں مختلف حوالوں سے خواب کے کانسیپٹ کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. اور جو نقطہ سامنے آیا وہ یہ کہ ایک دنیا مادی دنیا ہے, اور ایک وہ دنیا ہے کہ جو اس مادی دنیا سے آگے کی دنیا ہے. مادی دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارا شعور جس جگہ فوکس کرتا ہے, اس مادی دنیا کا وہ حصہ ہمارے سامنے اس وقت موجود ہوتا ہے, اور یہ وہ پارٹ ہے جس کو ہم کانشنس لیول پہ شعوری حصہ کہتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو ایک دنیا ہے جو اس دنیا سے بے حد کئی ہزار یا شاید کئی لاکھ گنا زیادہ وسیع و عریض ہے, وہ دنیا ہے کہ جس پہ ہم ڈائریکٹلی فوکس نہیں کر سکتے, جس میں ہمارا جو شعور ہے, جو کانشیس سٹیٹ ہے وہ جواب دے جاتی ہے. اور یہ وہ دنیا ہے جو دراصل رابطہ قائم کرنے کے کام آ سکتی ہے with right guidance, with right exercises, with right state of mind, اس اوورآل اس بہت بڑی اس وسیع دنیا سے کہ جس کو ہم روحانی دنیا کہتے ہیں. اور پرہیپس یہ جو خواب ہم دیکھتے ہیں, یہ خواب اس دنیا اور اس دنیا کے درمیان ایک برج ہے, اور اس برج کو قائم رکھنا بہت ضروری ہے. اور جو کچھ اس برج سے جب ہم اس دنیا میں جاتے ہیں اور وہاں سے جو معلومات لے کر ہم صبح یہاں پہ واپس آتے ہیں, اور جب ہم بیدار ہوتے ہیں تو اس میں سے جو کچھ ہمیں یاد رہ جاتا ہے وہ کسی نہ کسی حوالے سے ہمارے لیے ایک پیغام اور ایک میسج ہو جاتا ہے, ہو سکتا ہے. ضرورت ان آنکھوں کی ہے کہ جو خواب سے استفادہ حاصل کر سکیں اور جو رات سے چھپ کر سحر کر سکیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.